Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Today I am here with an explanation of the poem If by Rudyard Kipling for my grade 12 students from their unit 3, that is duty and responsibility. मैं आपको बताती चलूँ डियर व्यूअर्स कि इस पोएम में कुछ ऐसा किरदार का मेयार सेट किया है पोइट ने, रडयर्ड किपलिंग ने। कुछ ऐसी सिफ़ात बताई हैं हमें कि जो इंसान को वाकई सही मानों में इंसान बनाती हैं। रडयर्ड किपलिंग कहता है कि अगर इंसान अपने अंदर वो तमाम सिफ़ात पैदा कर ले तो वो सही मानों में इंसान बन जाता है। ना सिर्फ सही मानों में इंसान बनता है बल्कि दुनिया पे वो हुक्मरानी करता है। उसको जो इन तमाम सिफ़ात का एंड पे इनाम मिलता है वो ये होता है कि वो दुनिया को अपने मातहत कर लेता है, वो दुनिया पे हुक्मरानी करता है। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो रडयर्ड किपलिंग की नज़र में है, वो सबसे बड़ा इनाम जो उसको सिला मिलता है वो ये कि ही बिकम्स अ रियल ह्यूमन बीइंग, वो सही मानों में इंसान कहलाता है। इंसान अपनी खसूसियात से बनता है, ना कि इस दुनिया में आके अपनी ज़िंदगी को गुजार देना, जैसे तैसे हो अपनी ज़िंदगी को गुजार के और फिर इस दुनिया से चले जाना। वो इंसान नहीं होता। इंसान तो वो है जिसके अंदर वो तमाम सिफ़ात मौजूद हैं जिनकी वजह से वो इंसान कहलाने के लायक है। जैसा कि वो अपनी पोएम में मैं शॉर्ट उर्दू में बता देती हूँ शुरू में, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स ने ये डिमांड की है कि उनको उर्दू में एक दफ़ा पूरा ओवरऑल इसका व्यू दे दिया जाए ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रडयर्ड किपलिंग वो इस पोएम में कहता है कि आप अपने मिजाज को अपने काबू में रखें। अगर दुनिया वाले, क्योंकि ये एक हैबिट है दुनिया के लोगों की कि वो आपको ब्लेम करते हैं, आप पे इल्ज़ामात, बहुत से एलिगेशंस लगा लेते हैं, आप पे इल्ज़ामात लगा लेते हैं किसी ऐसे काम के भी जो आपने नहीं किए होते। रडयर्ड किपलिंग कहता है कि उन्हें करने दें। अगर उस मौका पर, उस वक्त भी आपने अपने मिजाज को काबू में रखा और अगर आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आपको अपने ऊपर एतमाद है, आपको अपने किरदार पे एतमाद है, तो उनको करने दें बातें, उनको आप पे इल्ज़ामात लगाने दें। जब आपको खुद एतमाद है, जब आपके अंदर खुद एतमादी है, तो दुनिया वालों को जो मर्ज़ी है उनको करने दें जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि आप दुनिया वाले जो लोग हैं उनकी सोचों को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपकी बात नहीं समझते। नेचर कैन नॉट चेंज। आप किसी की नेचर को, किसी की सोचों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। लिहाजा उनको जिस तरह से वो बिहेव करते हैं उनको करने दें। अगर आप खुद एतमाद हैं, अगर आपको अपने किरदार पे यकीन है, अगर लोग आपके किरदार पे शक करते हैं तो उन्हें करने दें। इफ़ यू हैव सेल्फ ट्रस्ट, अगर आपको खुद पे एतमाद है तो उनको शक करने दें। फिर वो सब्र का सबक देता है। रडयर्ड किपलिंग कहते हैं कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है इसमें बहुत अफरा तफरी है, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत। इसके लिए सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर लोग आपके बारे में झूठ बोलते हैं तो आपने उस टाइम भी सब्र से काम लेना है। या अगर लोग आपके बारे में आपसे नफरत करते हैं तो आप उनसे बदला लेने के लिए उनसे नफरत ना करें, क्योंकि उसके लिए आपको उनके लेवल पे आना होगा जो कि आपके किरदार के मुनाफी है, आपके किरदार की नफ़ी करता। अगर आपका किरदार मजबूत है तो आप अगर वही करेंगे, वो आपके बारे में झूठ बोलेंगे तो आप भी उनसे बदला लेने के लिए उनके बारे में झूठ बोलेंगे, या वो आपसे नफ़रत करेंगे तो आप भी बदला लेने के लिए उनसे नफ़रत करेंगे, तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा।
اصل تو زندگی کے امتحانات یہ ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے کردار کو شو کرنا ہے، اپنے کردار کو پروو کرنا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ ضرور خواب دیکھیں، خواب دیکھنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن کبھی بھی خوابوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ جو لوگ صرف خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ کہتا ہے آپ خواب ضرور دیکھیں، لیکن وہ خواب دیکھیں جن کو آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے۔ ان خوابوں کی تکمیل کے لیے، ان کو عملی شکل دینے کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ خوابوں کا مطلب ہے آپ کے مقاصد، آپ کی منزل۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ریئل کیریکٹر آپ سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کی سوچیں ہی آپ پہ حاوی ہو جائیں، یعنی آپ صرف سوچوں کی دنیا میں رہیں، صرف سوچتے رہیں اور اس کو پریکٹیکل شیپ نہ دے سکیں، اس کے لیے عملی کام نہ کر سکیں۔ سوچیں بھی ضرور، خواب بھی ضرور دیکھیں، لیکن ان کو خود پہ حاوی نہ ہونے دیں۔ یقین آپ صرف پریکٹیکل پہ کریں، آپ آگے بڑھتے جائیں ان خوابوں کو کی تکمیل کے لیے، ان سوچوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ پھر وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتا ہے کہ زندگی جو ہے اٹ از ناٹ اے اسموتھ سیلنگ، یہ بہت زندگی جو ہے وہ آرام اور آسائشوں کا نام نہیں ہے۔ جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں آپ کی زندگی میں، اتار چڑھاؤ، بہت سی مشکلات آتی رہتی ہیں۔ تو آپ نے اگر آپ کو کامیابی ملے تو اس پہ بہت زیادہ فخر نہ کریں، اسی پہ ڈپینڈ کر کے نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلی سٹیج پہ آپ کو کسی ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے، کیونکہ زندگی صرف ایک مقام پہ نہیں رکتی۔ اگر آپ کو کامیابی حاصل ہو چکی ہے تو آپ کی زندگی وہیں نہیں رک گئی، آپ نے آگے بھی بڑھنا ہے جب تک آپ کی زندگی ہے۔ اس لیے اس کامیابی پہ ڈپینڈ انحصار کر کے نہ بیٹھ جائیں یا اس پہ فخر نہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہوئے اگلے ہی سٹیپ پہ آپ کو کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کامیابی اور ناکامی جو ہے یہ دو دغا باز ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ آپ کو کسی ٹائم بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ آپ کی کامیابی بھی اگلے ہی سٹیپ پہ آپ کی ناکامی بن سکتی ہے، اور آپ کی ناکامی ہے، جب آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگلے ہی سٹیپ پہ ہو سکتا ہے کامیابی آپ کی منتظر ہو۔ اس لیے ان دونوں پہ آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا، کامیابی پہ اور ناکامی پہ۔ پھر وہ کپلنگ کہتا ہے کہ اگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو سچ بولا ہوتا ہے، کچھ ایسے دغا باز لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سچ کو ٹوسٹ کر کے اس کو توڑ کے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کے سامنے جو کمزور ذہن کے، کمزور سوچوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کو پھنسانے کے لیے آپ کے سچ کو جھوٹ ان کے سامنے کسی اور طرح سے پیش کیا جاتا ہے، یا آپ نے آپ کے کردار، آپ کے انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے، لوگوں پہ جو آپ کا اچھا تاثر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کی سچائیوں کو ان کے سامنے کسی اور شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اس صورت میں بھی آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور کبھی ایسا ہو کہ زندگی میں آپ نے ساری زندگی ایک چیز کو دی، ایک کام میں لگائی اور آپ نے ایک اس کی بلڈنگ بنا لی، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ وہ بلڈنگ ٹوٹ گئی، یا آپ کا جو وہ مقصد تھا وہ ٹوٹ گیا، کسی طرح سے کسی ناکامی کے تحت وہ ٹوٹ گیا، تو آپ کو حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان بروکن پیسز، جو ٹوٹے ہوئے جو آپ کی وہ جو چیزیں ہیں، ان کو پھر سے اکٹھا کریں اور پھر سے بنانا شروع کر دیں۔ اور وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو زندگی میں رسک لیتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ اگر آپ نے ساری زندگی بہت محنت کی ہے، آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن مزید آگے بڑھنے کے لیے آپ نے رسک لے لیا، اور وہ تمام چیزیں جو آپ نے ساری زندگی حاصل کی تھیں وہ ایک دم سے آپ نے کھو دیں، اس رسک میں آپ کو نقصان ہو گیا، آپ نے وہ ساری چیزیں کھو دیں، تو وہاں سے آپ کے کردار کی مضبوطی کا پتہ چلے گا، اس کی اسٹرینتھ کا، آپ کے کردار کیریکٹر کی اسٹرینتھ کا اس ٹائم پتہ چلتا ہے جب آپ
दोबारा से हिम्मत हारने की बजाय आप दोबारा से एक नया स्टार्ट ले लेते हैं, आप दोबारा से शुरुआत कर लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, आप वहाँ नहीं रुकते। लेकिन एक बहुत ही वाइज अक्लमंदाना चीज़ जो कि किपलिंग ने हमें बताई है वो ये है कि जब कभी भी आपको नुकसान का सामना हो जाए तो कभी भी किसी के सामने अपने नुकसान के बारे में एक लफ्ज़ बयान ना करें। उसकी वजह यह है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम लोग आपकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप अपने नुकसान की बातें लोगों को बताएंगे तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए इल विल रखते हों और उस टाइम वो आपकी इस नुकसान से, इस मौके से फ़ायदा उठा के आपके बारे में आपको किसी और राह पे लगा लें, क्योंकि उस टाइम बंदे का एक नुकसान हुआ होता है, वो ऐसा वल्नरेबल बन जाता है कि कोई भी उसको किसी राह पे लगा सकता है। इसलिए कभी अपने नुकसान के बारे में किसी को कुछ ना बताएं। और फिर उसने कहा कि आप ज़रूरी नहीं है कि कोई कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली स्ट्रांग हो। ये नहीं है कि जो लोग फिज़िकली स्ट्रांग हो तो वो हमेशा कामयाब होते हैं। एक चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए और वो ये कि आपकी विल पावर, आपके अंदर जो हौसला और जज्बा है वो मौजूद होना चाहिए। इवन इफ़ यू आर नॉट फिज़िकली स्ट्रांग, फिर आप चाहे फिज़िकली आपके मसल्स वीक हों, आपका हार्ट, आपका दिल इतना मजबूत ना हो, कोई बात नहीं है। अगर आपके अंदर स्पिरिट है काम करने के लिए कुछ, तो आप कुछ भी किसी वक्त भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए जो हमेशा आपको आगे बढ़ती रहती है और आपको हमेशा उकसाती रहती है। जस्ट होल्ड ऑन, यानी आप अपने इरादों को मत छोड़ें। फिर आखिरी दो स्टेंजास में शायर बहुत अच्छी बात हमें बता रहा है। वो कहता है कि अगर ज़िंदगी में आपको कोई सोशल स्टेटस मिल जाए, आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम मिल जाए, तो कभी भी आपको फिर भी आजिज़ रहना चाहिए। नेवर लूज द कॉमन टच, नेवर लूज कॉन्टैक्ट विद कॉमन पीपल। आम लोगों के दरमियान घूमे फिरें, आम लोगों से कॉन्टैक्ट रखें, चाहे आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम मिल जाए। और फिर वो कहता है कि ना अपने दुश्मनों पे, ना अपने दोस्तों पे बहुत ज़्यादा एतबार करें। कभी दुश्मन को इतना कमज़ोर ना समझें, कभी दोस्तों पे इतना ट्रस्ट ना करें। अवॉइड टू मच फेमिलियरिटी विद फ्रेंड्स किसको बहुत करीब ना करें कि वो आपकी वीकनेसेस से ही फ़ायदा उठा के आपको कोई नुकसान पहुंचा सकें। और अपने दुश्मनों पे भी इतना एतमाद ना करें। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू, अगर लोग आप पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, आपकी तरफ देखते हैं मदद के लिए, तो उनकी मदद ज़रूर करें। लेकिन शायर एट द सेम टाइम ये नसीहत भी करता है कि उनकी ज़रूर मदद करें, लेकिन उनको ऐसे उनकी मदद करें कि वो ख़ुद भी काम करना सीख जाएं। ये ना हो कि वो आप पे ही डिपेंड करते रहें। और फिर लास्ट में पोइट ने बहुत ही अहम नसीहत की। उसने कहा कि वक्त बहुत कीमती चीज़ है। हर सेकंड, एक मिनट के अंदर जो हर सेकंड है वो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जा रहा है। अगर आप उस एक सेकंड को भी ज़ाया कर देंगे, उसको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, तो वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। वो एक सेकंड भी आपको माफ़ नहीं करेगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि अगर एक सेकंड का आप को यूटिलाइज करते हैं तो 60 सेकंड्स जो है वो आपको कहीं आगे आपका फासला तय करवा लेता है। और फिर जब आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं, जब आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, आपके अंदर इतनी ज़्यादा सिफ़ात हैं, सब्र की सिफ़ात हैं, बर्दाश्त की सिफ़ात हैं आपके अंदर, आप बहुत हम्बल हैं, आप ज़िंदगी में कभी कामयाबियों पे और नाकामियों पे डिपेंड करके नहीं बैठ जाते, बल्कि आपका मकसद होता है आगे बढ़ना। और आप हमेशा अपनी विल पावर पे यकीन रखते हैं, हर सेकंड को यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, तो फिर आप दुनिया पे हुक्मरानी करते हैं। आपको एंड पे उसका ये इनाम मिलता है कि आप दुनिया पे हुक्मरानी करते हैं। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड, सबसे बड़ा इनाम जो रडयर्ड किपलिंग की नज़र में है वो ये है कि आप सही मानों में इंसान बन जाते हैं। You can see the picture of Rudyard Kipling and the poem If. Now, introduction to the poem. The poem If
sets before us real values and standard of character. ہمارے سامنے کچھ ویلیوز، کچھ کردار کی ایسی خصوصیات ہمارے سامنے رکھتا ہے اینڈ اسٹینڈرڈ، اور ایک ایسا معیار ہمارے سامنے رکھتا ہے وچ میکس اس اے ریئل ہیومن بینگ، جو ہمیں اصل معنوں میں انسان بناتا ہے. اٹ پریزنٹس ڈفرینٹ ریئل لائف سچویشنز. یہ ہمارے سامنے زندگی کے مختلف واقعات کو ہمارے سامنے رکھتی ہے یہ پوئم، اینڈ دا بیسٹ وے ٹو ڈیل ود دیم اینڈ ایکٹ اکارڈنگلی. اور ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے موقعوں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے ایکٹ کرنا چاہیے. In the poem, a father is speaking to his son and teaches him the most valuable lessons of life, which makes a person a complete man. اس poem میں، اس نظم میں ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے اور اس کو بہت ہی اہم زندگی کے سبق سکھا رہا ہے which makes a person، جو کہ انسان کو ایک مکمل انسان بنا دیتا ہے. But it applies to each and every man. اگرچہ poem میں تو وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے، لیکن ہر انسان پہ یہ تمام جو خصوصیات ہیں، وہ یہ سبق ہر ایک پہ لاگو ہو رہا ہے. بیکاز لائف ہیز میننگ، کیونکہ زندگی کا اس وقت مقصد ہوتا ہے یا مطلب ہوتا ہے وین اٹ از لیوڈ میننگ فلی، جب اس کو بامقصد طور پہ گزارا جاتا ہے. اینڈ our identity as human beings can only be ratified in the real sense of the term if we follow a set of high moral codes and conduct. اور ہماری جو شخصیت ہے، ایک انسان ہونے کی جو پہچان ہے، وہ اس وقت صحیح معنوں میں اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اگر ہم ان جو اخلاقی معیار ہیں اور کردار ہے اس کو اپنا لیں، اس کی پیروی کریں. تھرو دس پوئم کپلنگ ایڈوکیٹس دا ورچوز آف کمپوزر، پیشنس، انٹیگریٹی، موڈیسٹی، کنٹرول، پرسیویرنس، ٹالرنس، ڈٹرمنیشن اینڈ کانفیڈنس. کپلنگ جو ہے وہ تھرو آؤٹ ہمیں کچھ ایسی صفات بتا رہا ہے کمپوزر کی، یعنی ہمیں کمپوزڈ خود کو رکھنا ہوگا، ہمیں خود کو منظم رکھنا ہوگا ان دا فیس آف سرکمسٹانسز. ہم نے بکھرنا نہیں ہے، ہم نے خود کو مضبوط رکھنا ہے. پیشنس، صبر سکھاتا ہے. انٹیگریٹی اپنی عزت اور وقار کو کیسے قائم رکھنا ہے. موڈیسٹی، اپنے بینگ موڈیسٹ، ورچو، ہمیں نیک کیسے رہنا ہے. کنٹرول کرنے کی خصوصیات ہمارے ہونی چاہیے. پرسیویرنس کنٹینیوس اسٹرگل، ہمیں مستقل کوشش کرنی ہے. ٹالرنس، برداشت. ڈٹرمنیشن، حوصلہ مندی. اینڈ کانفیڈنس، باحوصلہ ہونا. This poem is in fact set of rules to perfect the art of living. یہ poem in fact it is a set of rules. یہ نظم ہی کچھ اصولوں کا ایک مجموعہ ہے ٹو پرفیکٹ دا آرٹ آف لیونگ، تاکہ زندگی کو ہم بہترین بنا لیں، اس کو مکمل کر دیں اینڈ بینگ ریئل ہیومن بینگس، اور بہترین اور اصل انسان بن جائیں. آئی ہوپ اٹ از کلیئر ٹو یو. کمنگ ٹو یور فرسٹ stanza is, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too. میں اردو میں بتا دیتی ہوں. if you can keep your head، اگر آپ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں جب دوسرے لوگوں کا غصہ بے قابو ہو جا رہا ہے آپ کے ارد گرد اور وہ آپ پہ الزامات لگانا شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ کو خود پہ ٹرسٹ ہے، if you can trust yourself، اگر آپ کو خود اعتمادی ہے، جب سب لوگ آپ پہ شک کر رہے ہیں، آپ کے کردار پہ شک کر رہے ہیں. Make allowance for their doubting too. Allow them to doubt your character. If you are self-confident، اگر آپ خود بااعتماد ہیں تو لوگوں کو اجازت دیں وہ بے شک آپ کے کردار پہ شک کریں. It makes no difference. So, explanation of the stanza is, this stanza expresses the practice of self-confidence. کیونکہ یہ سب self-confidence کی بات ہے، پر اعتماد رہنے کی بات ہے. That the reader must have the courage to face disagreement and opinions of the people against them. جب لوگ ان کے بارے میں ان کے خلاف خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ان سے ڈسیگری کرتے ہیں، تو اس وقت ان کو سیلف کانفیڈنس کو پریکٹس کرنا ہے. The poet advises the readers to control their temper. یہاں پہ وہ ایڈوائز کر رہا ہے کہ اپنے مزاج کو قابو میں رکھیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں.
if people around them are losing their tempers and blaming them for one thing or the other, اگر لوگ ان کے ارد گرد اپنے غصے سے بے قابو ہو رہے ہیں اور ان پہ الزامات لگا رہے ہیں, we should have self confidence and strength of character to bear such allegations. اس طرح کے جو الزامات ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے ہمیں اپنے کردار کو مضبوط رکھنا ہے. ایون اف پیپل بیکم ڈاؤٹ فل اباؤٹ اوور کیریکٹر وی شوڈ الاؤ دیم ٹو ڈو سو. ہمیں اجازت, کیونکہ ہم ان کو نہیں کنٹرول کر سکتے, لہٰذا انہیں کرنے دیں. بیکاز وی کین نیور کنٹرول دا مائنڈز اینڈ تھاٹس آف دا پیپل. ہم لوگوں کی سوچوں کو ان کے ذہنوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. وی شوڈ ہیو پیشنس ٹو بیئر دیئر نیگیٹو ریمارکس. انسٹیڈ اس کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ان کے جو نیگیٹو ریمارکس ہیں, ان کا جو نیگیٹو رویہ ہے, منفی رویہ, اس کو برداشت کریں. The poet, we should make allowance at the folly of others, not for their sake, but for our own. ہمیں ان کی جو یہ بے وقوف حرکتیں ہیں یا ان کے جو غلط کام ہیں ان پہ ان کی اجازت دینی چاہیے ان کو. اس وجہ سے نہیں, ان کے لیے نہیں کہ بھئی ان کی بہتری کے لیے نہیں, بلکہ اپنی اس میں ہماری اپنی بہتری ہے. The poet means to say we should never react in the same way by coming to their level. پوئٹ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم بھی ان کے منفی رویوں کا جواب منفی رویوں سے ہی دیں گے تو پھر ہمیں ان کے لیول پہ آنا پڑے گا, تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. This is explanation. Paraphrasing, if you come to your paraphrasing, you can write, if you can control your temper when all around you are losing their tempers and putting blames on you, if you have self-confidence and have strong character when all other people around you doubt you and allow them to be doubtful, if you yourself are confident about your character, ان کو اجازت دیں کہ وہ آپ پہ شک کریں. اگر آپ خود confident ہیں then it makes no difference, it doesn't matter. Now, stanza number 2 is, if you can wait and not be tired by waiting. Now see, the poet gives us the lesson of patience. صبر کا ہمیں سبق سکھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں اور ویٹ کرتے ہوئے اگر آپ نہ تھکیں, اور بینگ لائڈ اباؤٹ ڈونٹ ڈیلز ان لائی, اگر لوگ آپ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں جھوٹ بول کر ان سے بدلہ مت لیں. اور بینگ ہیٹڈ ڈونٹ گیو وے ٹو ہیٹنگ, اگر لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی ویسا ہی سلوک کریں ان سے. اینڈ یٹ ڈونٹ لک ٹو گڈ نار ٹاک ٹو وائز, کبھی اپنے آپ کو اتنا اچھا شو نہ کریں, کیونکہ آپ کا کردار, آپ کے الفاظ, آپ کے جو عمل ہے, اعمال ہیں, وہی بتا دیں گے کہ آپ کتنے اچھے یا برے ہیں. خود اپنے منہ سے اپنی تعریف مت کریں, اپوز نہ کریں کہ آپ بہت اچھے ہیں, نہ آپ اپنے آپ کو بہت عقل مند ظاہر کریں. In this stanza, the poet teaches us a lesson of patience. It is wise to practice patience. وہ کہتے ہیں یہ عقل مندی کا کام ہے اگر آپ صبر سے کام لیں, even in the worst situation, برے حالات میں بھی. When things turn against us, جب چیزیں ہمارے خلاف ہو جائیں, یہ بہت عقل مند بات ہے کہ اس وقت آپ صبر کا مظاہرہ کریں. It happens sometimes that people tell lies about us. یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگ ہمارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں, and spread rumors about us. ہمارے بارے میں وہ افواہیں پھیلاتے ہیں. Even in such situation, we should not take revenge from them. ہمیں ان سے بدلہ نہیں لینا چاہیے بائی ٹیلنگ لائز اباؤٹ دیم ان دا سیم وے, کہ ہم بھی ان کے بارے میں جھوٹ بولیں گے اور ان سے بدلہ لیں گے. اف دے ایکسپریس دیئر ہیٹرڈ, اگر وہ کسی نفرت کا اظہار کرتے ہیں, اینڈ وی کم ٹو نو دیٹ دے ہیٹ اس, اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں, وی شوڈ ناٹ ڈیولپ ال ول اگینسٹ دیم. ہمیں ان کے خلاف یعنی بری خواہشوں کو ان کے خلاف اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے. وی شوڈ ناٹ ڈیولپ ہیٹرڈ فار دیم ان ریسپانس, اور جوابی کارروائی میں ہمیں ان کے خلاف نفرت کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے. دا پوئٹ ان فیکٹ ایڈوائزز اس ٹو کیپ آور سینکٹیٹی ان دا ہم ڈرم آف ہیومن ریلیشن شپس. شاعر ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ہم نے اپنے تقدس کو, ہماری جو اچھی صفات ہیں, سینکٹیٹی, اپنا تقدس, اپنی جو اچھی صفات ہیں, ان کو کبھی نہیں کھونا چاہیے, ان کو قائم رکھنا چاہیے ان دا ہم ڈرم آف ہیومن ریلیشن شپس. جب یہ زندگی کے جو ہمارے رشتے ہیں وہ ہمیں ان سے ہم اکتا جاتے ہیں, یعنی وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ایسا سلوک رکھتے ہیں کہ ہم ان سے اکتا جاتے ہیں, پھر بھی ہمیں اپنی سینکٹیٹی کو قائم رکھنا چاہیے. ون مسٹ ریجیکٹ دا نیگیٹیوٹی آف ہیٹ, لائنگ, اور یہ جو نفرت اور جھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو
ہمیں اگنور کرنا چاہیے اینڈ شوڈ اوپن ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کرٹیسزم. ہمیں اوپن ہارٹیڈ ہونا چاہیے لوگوں کی کرٹیسزم, ان کی جو تنقید ہے اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے, نیگیٹو ریمارکس جو وہ منفی ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں, ایکشنز آف دا پیپل یا کوئی عمل سے اپنے ہمیں بتاتے ہیں. دین دا پوئٹ وارنز اگینسٹ بینگ ایروگینٹ ود سیلف کانفیڈینس. اب وہ کہتا ہے کہ آپ, وہ جب کہتا ہے نا نیدر لک ٹو گڈ نار ٹاک ٹو وائز, وہ کہتا ہے کہ آپ اتنے سیلف کانفیڈنٹ ہو کے نا پراؤڈ نہ ہو جائیں, یعنی فخر نہ کرنے لگیں اور کہیں جی ہم بہت اچھے ہیں. تو نیور فیل ایروگینٹ ود سیلف کانفیڈینس اینڈ وزڈم. وی شوڈ نیور پوز ٹو بی ویری وائز. ہمیں کبھی یہ شو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت عقل مند ہیں اور ویری گڈ یا ہم بہت اچھے لوگ ہیں, کیونکہ بیکاز our words and actions automatically show our character. ہمارے جو الفاظ ہوں گے, ہمارے جو اعمال ہوں گے, وہ ہمارے کردار شو کر دیں گے سب کے سامنے. اس کے لیے ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب پیرافریزنگ کیا ہے؟ اف یو کین ویٹ پیشنٹلی اینڈ ڈونٹ گیٹ ٹائرڈ بائی ویٹنگ, اور اف پیپل ٹیل لائز اباؤٹ یو, لوگ اگر آپ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں, ڈو ناٹ ڈیل ود دیم ان دا سیم وے بائی ٹیلنگ لائز اباؤٹ دیم ان ریونج. بدلے میں ان کے بارے میں جھوٹ بول کے اسی طرح کا رویہ اختیار مت کریں. اف پیپل ہیٹ یو, اگر لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں, ڈونٹ ہیٹ دیم ان ریسپانس, جواب میں آپ ان سے نفرت مت کریں. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو لک ٹو گڈ, نہ اپنے آپ کو اچھا پیش کریں لوگوں کے سامنے, نہ یہ پوز کریں کہ آپ بہت ہی عقل مند انسان ہیں. Now coming to stanza number 3, if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. In this stanza, Kipling praises both dreams and aspirations by advising the readers that they should dream, but that dream should not remain a dream only. It should take a practical step. وہ کہتے ہیں کہ آپ ضرور خواب دیکھیں, آپ کے خواب بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی امیدیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ڈریمز جو ہیں یہ صرف خواب ہی نہیں رہنے چاہیے, بلکہ ان کو آپ نے عملی جامہ بھی پہنانا ہے. our dreams must be our goals. یہاں پہ ہمارے خواب کیا ہیں؟ ہمارے مقاصد ہیں. and our destination to achieve in life. اور یہ ہماری منزل ہے جو کہ ہم نے زندگی میں حاصل کرنی ہے. we should have an aim and work practically hard to achieve it. اور ہمیں پریکٹیکلی اس کے لیے کام کرنا ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. دین ہی سیز دیٹ ہیومن بینگز ہیو بین بلیسڈ ود تھنکنگ پاور. اللہ نے انسان کو سوچنے کی طاقت دی ہے. اینڈ ہی شوڈ تھنک بٹ دیئر تھاٹس مسٹ ناٹ اوور کم دیئر ایبلٹی ٹو پریکٹس دوز تھاٹس. اسے سوچنا چاہیے, لیکن اس کی سوچیں جو ہیں وہ اس کے اعمال پہ حاوی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ سوچوں کی دنیا میں ہی رہے اور پیچھے رہ جائے. اس کو ان سوچوں کو عملی جامہ پہنانا ہے. دین دا پوئٹ پرسونیفائز دا ٹرم ٹرائمف اینڈ ڈیزاسٹر. وہ کہتے ہیں کہ وٹ از ٹرائمف؟ ٹرائمف ہوتی ہے فتح, کامیابی. ڈیزاسٹر فیلئرز کو کہتے ہیں یا مزری کو کہتے ہیں, کوئی برا ٹائم آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان دو کو وہ پرسونیفائی کرتا ہے. کہتے ہیں یہ ان ہیومن بینگز کی طرح ہیں جو کہ دے آر امپوسٹرز. وہ کون ہیں؟ وہ دغاباز ہیں, دوغلے ہیں. their identity is not the same. ان کی آئیڈینٹی ایسی نہیں ہے. He means to say that if we get success in life, it should not depend on that success because it is the wheel of fortune, and on the next stage we may suffer with misfortune. یہ تو قسمت کا چکر ہے. جیسے وہ قسمت کا پہیہ گھومتا ہے, کبھی ہم کامیابی کی طرف آ جاتے ہیں, پھر وہ گھومتا ہے, ہم ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کامیابیوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس, اور اسی پہ فخر کرتے رہتے ہیں. ان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت, انہیں یہ نہیں پتا کہ اگلی اسٹیج پہ ان کو ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے ان دونوں پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. یہ دھوکے باز ہیں دونوں, یہ آپ کو کسی اسٹیج پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اینڈ if we face adversity we should not feel hurt. اور جب برا وقت آ جائے تو ہمیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اداس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایز اٹ may pass soon, کیونکہ یہ جلدی گزر جائے گا. سو بوتھ سکسیس اینڈ فیلئر آر شارٹ لیوڈ. یہ کم وقت کے لیے ہوتے ہیں, may not remain with us forever, اور ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. لائف ہی مینس ٹو سے, پوئٹ کے کہنے کا مطلب ہے لائف از دا نیم آف اپس اینڈ ڈاؤنس. یہ اتار چڑھاؤ کا نام ہے. سو وی شوڈ آلویز ریمین ریڈی ٹو فیس ایچ سچویشن, فیلئر
and disaster. Success, failure and success. Now, paraphrasing, if you can dream and not let dreams overcome you, and never depend on them only. If you can think and mere thoughts do not become your aim in life, सिर्फ सोचें ही आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं होनी चाहिए. If you can meet with triumph and disaster, अगर आप ज़िंदगी में फतह या नाकामी का सामना हो जाए, treat them equally, उन्हें एक जैसे ट्रीट करें, as they are the part of your life, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं. Coming to stanza number 4, he says that if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. अब वो कहता है कि अगर ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ इकट्ठा किया तो वो एकदम से एक ऐसा मुकाम आया कि वो टूट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया. He says in this stanza, the poet tells us that sometimes it happens that people try to discourage us, and in order to create hurdle in our lives, they start twisting our truths. वो कहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात लोग हमारे इन्फ्लुएंस से या हमारे अच्छे एक इम्पैक्ट जो दूसरे लोगों पे होता है उससे जेलस हो जाते हैं. दे बिकम एनवियस ऑफ आवर गुड इन्फ्लुएंस. तो वो क्या करते हैं कि हमारे सच को दूसरों के सामने किसी और तरीके से उसको तोड़ के पेश करते हैं. हमारी कही हुई बातों को तोड़ के किसी और तरह से पेश किया जाता है. वो कहते हैं इन ऑर्डर टू डिस्करेज अस एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट हर्डल इन आवर लाइव्स, दे स्टार्ट ट्विस्टिंग आवर ट्रूथ्स. हमारी सच्चाइयों को तोड़ के बयान करते हैं. इन ऑर्डर टू ही सेज माइंड्स और टू टर्न द पीपल अगेंस्ट अस. वो वीक माइंड्स जो कमज़ोर जहन के लोग होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए, उनको अपनी तरफ लगाने के लिए या उन लोगों को हमारे ख़िलाफ़ करने के लिए वो उनके सामने हमारे सच को तोड़ के बयान करते हैं. दे वॉन्ट टू स्पॉइल आवर रेपुटेशन. वो हमारी जो असल में जो रेपुटेशन हमारी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में उसको ख़राब करना चाहते हैं. इन्फ्लुएंस बाय डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स, हमारी सच्चाइयों को डिस्टॉर्ट करके उनको तोड़ मरोड़ के बयान करना. इवन देन वी शुड कंट्रोल आवर टेम्पर. उस वक्त भी हमें अपने मिजाज को, अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए. एंड हैव करेज टू फेस द नेगेटिविटी ऑफ माइंड्स. और ये जो जहनियत का जो मनफी सोच होती है ना, इनको बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए. सेकेंडली, ऑन अवर पाथ टू सक्सेस वी हैव टू एनकाउंटर फेलियर्स. देखिए, कामयाबी की तरफ जाते हुए हमें बहुत से नाकामियों का सामना करना पड़ता है. विच माइट वाइप अवे एवरीथिंग दैट वी हैव अचीव टिल नाउ. कभी ऐसा होता है कि हमें एक ऐसी नाकामी सामने आ जाती है कि जो हमारी पिछली तमाम कामयाबियों को ख़त्म कर देती है. एकदम से हमसे जो कुछ हमने हासिल किया होता है वो हमसे एकदम से लूज हम कर लेते हैं उसको. वी मस्ट बी सो क्रिएटिव. लेकिन हमारे किरदार की मजबूती है कि हम इतने क्रिएटिव हैं, हमारा माइंड इतना तख्लीकी माइंड है, पॉजिटिव हैं हम, दैट वी शुड नेवर फील डिस्करेज विद दीज टेम्पररी फेलियर्स. ये जो आर्जी हमारी नाकामी है इनसे हमें हौसला नहीं हारना चाहिए. इंस्टेड वी शुड सेट टू वर्क अगैन. हमें दोबारा से काम में लग जाना चाहिए एंड टेक अ फ्रेश स्टार्ट विद ब्रोकन पीसेस. जो सब कुछ हमसे छूट के अगर थोड़े थोड़े रिमेन्स हमारे पास बच गए हैं उन्हीं को इकट्ठा करके दोबारा से बनाना शुरू कर दें. दिस शोज अ रियल स्ट्रेंथ ऑफ आवर कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी. हमारी शख्सियत की मजबूती और किरदार की मजबूती इन्हीं चीज़ों से वाज़ेह होती है, इन्हीं चीज़ों से साबित होती है. Now, paraphrasing is, if you have courage to bear that the truth you have spoken has been twisted by knaves in order to trap the weak minds, or if you have struggled hard throughout your life and suddenly you meet with failure and everything breaks into pieces, never feel discouraged but bend down to collect those broken pieces. नीचे झुक जाएं, उन्हीं जो टुकड़े हैं उनको उठा लें. Start making your building again with worn out tools. इन्हीं टूटे फूटे जो पीसेस हैं, बचे बचाए जो पीसेस हैं, उन्हीं से दोबारा एक बिल्डिंग तामीर कर लें. Stanza number 5 is, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginning and never breathe a word about your loss. Again he says कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ खो देते हैं, रिस्क आप लेते हैं, आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं ज़िंदगी में, चांसेस को अवेल करना होता है और ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका फ़ायदा हो. आपको ऐसा नुकसान भी हो सकता है कि जो कुछ पहले से आपके पास था आप सब कुछ खो दिया आपने, क्योंकि उसमें लगा दिया आपने गेम ऑफ पिच एंड टॉस. वो जो गेम ऑफ चांस है उसमें आपने सब कुछ लगा दिया और आपने खो दिया.
لیکن اس میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رسک لینا بہادر لوگوں کا ہی کام ہے. لیکن صرف وہ نصیحت کرتا ہے کہ اپنے نقصان کے بارے میں کسی سے بات نہ کریں. In this stanza, Kipling gives his readers very important advice of never giving up in any case. کسی صورت بھی آپ نے کوشش کرنا نہیں چھوڑنا. لائف از انپریڈکٹیبل کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. اینڈ فلڈ ود اپس اینڈ ڈاؤنز. ظاہری بات ہے کبھی اپس آ جاتے ہیں کبھی ڈاؤنز آ جاتے ہیں. ہی ایڈوائزز اس ٹو کمپیٹ دا چیلنجز آف لائف بولڈلی. زندگی کے یہ جو خطرات ہیں نا ان سے ہم نے بہت بہادری سے مقابلہ کرنا ہے. بیکاز این آئیڈیل مین از دا ون ہو ٹیک رسکس. ایک جو آئیڈیل انسان ہوتا ہے نا جو وہ رسک لینا جانتا ہے. ہی نیور فیئرز دیم. اور کبھی ان سے ڈرتا نہیں ہے. اف وی ٹیک رسک ان لائف ان آرڈر ٹو اچیو مور. اگر زندگی میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے زندگی میں خطرات کا سامنا کرنا ہے, بٹ وی لوز آل وٹ وی ہیو گیدرڈ تھرو آؤٹ اوور لائف ڈز ناٹ میٹر. اور اگر ہم نے رسک لیے اور ہم نے کھو دیا جو کچھ ہم نے زندگی میں پایا تھا یا حاصل کیا تھا, پھر بھی کوئی بات نہیں. وی شوڈ ایٹ دیٹ ٹائم شو اسٹرینتھ آف مائنڈ ان آرڈر ٹو کیپ گوئنگ ان لائف. اس وقت ہم نے ذہن کو قابو میں رکھنا ہے, اپنی سوچ کو, کیونکہ ہم نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے. وی شوڈ ناٹ کرائی اوور اسپلٹ ملک. ہمیں جو گزری ہوئی چیزوں پہ نقصانات پہ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. انسٹیڈ وی شوڈ ٹیک اے فریش اسٹارٹ. ہمیں دوبارہ سے شروعات کرنی چاہیے. another wise thing that the poet tells us, ایک دوسری جو عقل مندانہ چیز جو شاعر ہمیں بتاتا ہے, is that we should never breathe a word about our loss. ہمیں اپنے نقصان کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولنا. because at that time people may take advantage of the situation. کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا لوگ اس سچویشن کا فائدہ اٹھائیں. and may distract us from our chosen path. ہمارے مائنڈ کو اس طرح سے وہ کر لیں کہ ہم اپنے راستے سے ہٹ جائیں. Paraphrasing, if you can make one heap of all your winnings throughout your life, but you take a risk in order to move further. آگے بڑھنے کے لیے آپ نے رسک لے لیا and you lose everything suddenly. اچانک آپ نے سب کچھ کھو دیا. Does not matter. پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. You should never tell even a single word about your loss to others. آپ نے دوسروں کو اپنے نقصان کے بارے میں کبھی نہیں بتانا. It is wise to remain silent. خاموش رہنا عقل مندی کا کام ہے. And start working again. خاموشی سے اپنا کام دوبارہ شروع کر لیں. Stanza number 6 is, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. In this stanza, Kipling says that willpower is the only key to persistence in spite of loss. اگر آپ کو زندگی میں نقصان ہو گیا ہے, آپ کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے, that is willpower. آپ کی فزیکل پاور ہے یا نہیں, آپ کے اندر اگر ول پاور ہے تو آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اف وی ہیو لاسٹ فزیکل پاور, اگر ہمارے اندر سے جسمانی طاقت ختم ہو چکی ہے, بٹ وی آر ریکوائرڈ ٹو سرو پیپل اور اوور کنٹری, وی شوڈ کلیکٹ اوور کریج. اگر ہمیں ضرورت ہے لوگوں کے لیے کام کرنے کی, اپنے ملک کے لیے کام کرنے کی, یا کسی اور چیز کے لیے ہماری ضرورت ہے, وی شوڈ کلیکٹ آور کریج. ہمیں اپنے حوصلے کو دوبارہ سے اکٹھا کرنا ہے. ہیو ول پاور ٹو پریزنٹ آور سروسز ود گڈ ول. اور نیک خواہشات کے ساتھ ہم اپنی سروسز لوگوں کے لیے خدمات پیش کر سکتے ہیں. If a man has lost his heart, muscles and sinew, اگر اس نے فزیکل پاورز کھو دی ہیں, but he has determination serve in the most downtrodden, but he has determination to serve. Please correct this sentence, but he has determination. لیکن اس کے اندر اتنا حوصلہ ہے to serve in the most downtrodden and bleakest of time. بہت ہی مزریبل اور بہت ہی ڈارک ٹائمز, اندھیروں والا جو وقت ہوتا ہے, پریشانیوں کے وقت بھی اگر اس کے اندر حوصلہ ہے تو وہ اپنا کام سر انجام دیتا ہے. ہی اوور پاورز آل ہز ویکنیسز. وہ اپنی تمام کمزوریوں پہ قابو پا لیتا ہے ود ہز ول پاور, اپنی اندرونی طاقت سے اینڈ اسپرٹ. The poet means to say that we should never lose willpower because this keeps us. کہتا ہے اگر ہمارے اندر قوت ارادی ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بیکاز دس کیپس اس ٹو ہولڈ آن.
The poet means to say we should never lose willpower. قوت ارادی جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا, because this keeps us to hold on. یہ ہمیں کہتا رہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم اپنے مقصد کو نہ چھوڑیں and keep going, اور بڑھتے چلے جائیں, because our success does not depend on physical weakness. ہماری کامیابی ہماری جسمانی کمزوری پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی یا پاور پہ, it depends on our will power only. یہ ہماری جو قوت ارادی ہے نا اس پہ اس کا انحصار ہے. Now paraphrase, if you can force your heart, nerves and muscles in order to tackle the difficult situation in life or to handle the difficult situation, just hold on when there is nothing left in you and you have lost physical power. When everything is lost, one thing remains with you, and that is your willpower, which keeps you going and inspires you to hold on. Stanza number 7 is, if you can talk with crowds, and this is second last stanza, and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. وہ کہتے ہیں زندگی میں اگر بہت اونچے مقام آپ کو مل چکا ہے تو کبھی بھی عام لوگوں کے ساتھ رابطہ مت چھوڑیے. If neither foes nor friends, loving friends can hurt you, do not depend on too much on enemies as well as your friends. نہ دشمنوں پہ بہت انحصار کریں نہ دوستوں پہ کریں. آپ کا دشمن آپ کو کسی ٹائم نقصان پہنچاتا ہے, بلکہ آپ کے دوست بھی ان پہ بھی ڈپینڈ نہ کریں, وہ بھی کسی ٹائم آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ کو اپنی انٹیگریٹی, اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھنا ہے تاکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا ویک نہیں بنانا کہ کوئی بھی آپ کو کسی ٹائم بھی نقصان پہنچا سکے. If all men count with you, but none too much. وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ آپ پہ انحصار کرتے ہیں, they count with you, آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کی ہیلپ کریں گے, تو آپ ضرور ان کی ہیلپ کریں, لیکن اتنا نہ کریں کہ وہ صرف آپ پہ ہی انحصار کر کے بیٹھ جائیں. اس طرح سے ان کی مدد کریں کہ وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. In this stanza, the poet teaches us how to behave once success has been achieved. دیکھیں جب آپ نے کوئی کامیابی حاصل کر لی تو پھر آپ کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. A great man is the one who remains humble and flexible enough to adjust into different environment. عظیم انسان وہی ہوتا ہے جو کہ بہت عاجز رہتا ہے اور اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ مختلف قسم کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال دے. If he has achieved high social status in life, اگر زندگی میں اس نے ایک بہت بڑا مقام حاصل کر لیا معاشرے میں, he never becomes proud or arrogant but moves with masses. وہ فخر نہیں کرتا, وہ بہت بدتمیز نہیں ہو جاتا, بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ موو کرتا ہے. Masses means common لوگ, جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ موو کرتا ہے. He keeps his individuality even if he goes with the flow. اور پھر جب وہ لوگوں کے ساتھ, مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ, گروپس کے ساتھ موو جب وہ کرتا ہے, اس وقت وہ اپنی شخصیت کو, اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتا ہے. He has his own identity and never leaves it. اس کی ایک اپنی شناخت ہے اور وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. True success can be attained only if one reaches such a point in life that he has his own standard of character. جو حقیقی کامیابی ہے وہ بندہ اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ زندگی میں ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ اس کا اپنا کردار کا ایک معیار ہو. دیٹ نیدر فرینڈس نار فوز کین ہرٹ دیم. نہ دشمن نہ ہی ان کے دوست ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے. ان کے کردار کی مضبوطی ہی اتنی ہو کہ نہ دشمن نہ ہی دوست ان کو کوئی نقصان پہنچا سکیں. He avoids too much familiarity with anyone. وہ ہر ایک سے بہت زیادہ کلوز نہیں ہوتا in order to keep his safe side, کیونکہ وہ اپنی سیف سائڈ کو رکھنا جانتا ہے. If all people depend on us, اگر لوگ ہم پہ بہت زیادہ انحصار کریں, we should help them, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, but not so much that they lose their potential to work. لیکن اتنا نہیں کہ وہ کام کرنے کی صلاحیت کھو دیں, صرف ہم پہ ہی انحصار کر کے بیٹھ جائیں. We should instead teach, ہمیں آنا چاہیے ہاؤ ٹو بی سیلف ڈیپینڈنٹ, کہ خود مختار بندہ کیسے ہوتا ہے, خود انحصاری کیا ہوتی ہے. Now paraphrasing, if you happen to talk with crowds and still keep your virtues and display them wherever needed, اگر آپ کا لوگوں کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو تو اس وقت بھی آپ اپنے صفات کو قائم رکھیں اور ان کو شو کریں. اف یو ہیپن ٹو واک وتھ کنگز, بادشاہوں کے ساتھ اگر آپ کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے, یعنی آپ نے اتنا بڑا اسٹیٹس حاصل کر لیا بیکاز آف یور سوشل اسٹیٹس, بٹ یو کیپ in touch with common people too, still you do not lose your individuality. You are such a strong man that neither friends nor enemies can hurt you, as you avoid too much familiarity and enmity with anyone. If all men depend on you, you may be helpful, but do not make them dependent upon you. Now last stanza is stanza number 8. If you can
forgive, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. अब वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि वक्त बहुत कीमती चीज़ है. एक एक सेकंड, एक मिनट के अंदर एक एक सेकंड जो है वो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जा रहा है. अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे तो वो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि टाइम, वक्त किसी को माफ़ नहीं करता. और फिर अगर आपने एक एक लम्हा भी इस्तेमाल में लाया और अच्छे काम किए तो फिर दुनिया आपकी होगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा कि आप इस दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे. लेकिन रडियर्ड किपलिंग के नज़दीक सबसे बड़ा इनाम यह है कि यू विल बिकम अ रियल ह्यूमन बीइंग. आप एक हकीकी मानों में इंसान बन जाएंगे. The poet in this stanza ends the poem with a different but very important advice that time is very precious. वक्त बहुत कीमती है. वन शुड शो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम. कम से कम वक्त में बहुत से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो करना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना. बाय अनफॉरगिविंग मिनट ही मीन्स टू से दैट टाइम जस्ट पासेज ऑन. अनफॉरगिविंग मिनट जो वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है वर्ड्स, उसका मतलब ये कि वक्त गुजरता चला जा रहा है. नेवर फॉरगिव्स दोज हु वेस्टेड. उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करता जो इसको ज़ाया कर देते हैं. इवन अ सिंगल सेकेंड लीड्स अस टू आवर डेस्टिनेशन, क्योंकि एक सिंगल सेकेंड भी हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहा है. हैंस टू गेट अहेड इन लाइफ, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वी शुड यूटिलाइज एवरी सेकेंड बाय फिलिंग इट विद एक्टिविटी. हमें हर सेकेंड को इस्तेमाल में लाना है, उसमें एक्टिविटी करके, कोई काम करके. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम किपलिंग अडॉप्ट्स फादरली टोन. और फिर लास्ट 2 लाइन्स में वो एक बाप के का वो रवैया सा, उसकी जो टोन है वो बाप की तरह की हो जाती है जब वो नसीहत कर रहा है. एंड एडवाइजेज सिंसियरली, बहुत मुखलिसाना नसीहत करता है. इफ़ वन कीप्स इन माइंड ऑल द वर्चूज़ ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल लाइफ, कि अगर कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम सिफ़ात को लोग अपने जहन में रखते हैं, देन ही विल बी एबल टू कॉन्कर ऑल. वो सबको फ़तह कर लेगा एंड रूल द वर्ल्ड, और दुनिया पे हुक्मरानी करेगा. बट अकॉर्डिंग टू द पोइट, लेकिन पोइट के मुताबिक द रियल रिवॉर्ड फॉर ऑल दिस इज दैट, जो असल इनाम, जो असल सिला उसको मिलेगा इस सब का, दैट ही विल बिकम अ परफेक्ट मैन. वो बहुत हकीकी इंसान बन जाएगा, परफेक्ट, जिसमें कोई फ्लॉ नहीं होगा. ही विल बिकम अ मैन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, और सही मानों में वो इंसान बन जाएगा, एक आदमी. ये मैन मीन्स इंसान, सही मानों में इंसान. वैसे तो इंसान सभी घूमते फिरते हैं, दुनिया में आते हैं, ये सभी इंसान है, लेकिन जो सही मानों में, असल मानों में जो इंसान बनेगा वो तब जब वो उसके अंदर ये तमाम सिफात मौजूद होंगी. Coming to paraphrasing of the last stanza, if you can utilize time which never forgives you if you waste it. अगर आप ज़ाया करेंगे ये आपको कभी माफ़ नहीं करेगा. Every second in a minute is precious and worth utilizing in productivity. You can keep going ahead as every second takes to your destination. If you keep all these virtues, then yours is the earth and you will rule over it. But the most rewarding thing you will achieve is that you will become a real man. आप सही मानों में इंसान बन. So he means to say that time is very precious. One should utilize time in a fruitful activity, because every second is taking us to our destination. If we waste time, it will never forgive us, because it just passes on. ये तो गुजरता चला जाता है. It can never wait for anyone. ये किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता. This is the end of this explanation and paraphrasing of the poem. If is used conditionally here in this poem. Poet has put before us a condition, एक शर्त रखी है. If you do this and this and this, if you follow these virtues, अगर आप करेंगे, then you will become a real human being. So if here is used as conditionally, as a condition, एक शर्त रखी है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसे एक real human being बन जाएंगे. आपने वीडियो के बाद लाइक का बटन ज़रूर दबा देना है, कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.